لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ دو طرح کے حالات انہوں نے بیان کیا ہے، اور ان کے الفاظ کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ جو ہر طرح کی خوشیوں میں ہیں، ایک وہ، اور جو ہر طرح کے غموں میں مبتلا ہیں، کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے سے لے کر کے رزق کی تنگی سے لے کر کے تمام طرح کی پریشانیاں، یعنی کافی پریشان ایک شخص ہیں، ایک وہ شخص ہیں، اور ایک وہ شخص ہیں جو تمام طرح کی سہولتیں ان کے آس پاس ہیں۔ تو کیا ایسا ہے کہ جن کے آس پاس سہولتیں ہیں ان سے اللہ راضی ہے، اور جو پریشان حال ہے دنیا میں ان سے اللہ ناراض ہے؟ کیا ایسا ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ ایک واقعہ سنیے۔ یہ عیون الحکایات نامی کتاب میں الحمدللہ یہ واقعہ علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ توجہ سے سنیے، سارا مسئلہ اس واقعے سے حل ہو جائے گا۔ حضرت ابن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تجارت کے لیے یعنی بزنس کے لیے بحرین کی طرف گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کی طرف بہت لوگوں کا آنا جانا ہے۔ میں بھی اس گھر میں گیا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ایک عورت نہایت افسردہ، غمگین، پھٹے پرانے کپڑے پہنے مصلی پر بیٹھی ہے۔ ایک عورت کو دیکھا، غمگین ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور مصلی پر بیٹھی ہیں۔ لیکن اس کے آس پاس کیسا ہے؟ اس کے آس پاس غلام اور باندیوں، نوکر چاکر اس کی کثرت ہے۔ اس کے کئی بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں۔ تجارت اور بزنس کا بہت سارا سامان اس کی ملکیت میں رکھا ہے۔ خریداروں کا ایک ہجوم، ایک بھیڑ ہے۔ وہ عورت ہر طرح کی نعمتوں کے باوجود نہایت غمگین تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی نہ ہنستی تھی۔ یہ ابن یسار مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اسی گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر میں نے اس عورت کو سلام کیا۔ اس نے جواب دیا اور کہنے لگی کہ وہ عورت کہنے لگی ابن مسلم یسار سے کہ اگر کبھی دوبارہ اس شہر میں آنا ہو اور کوئی کام ہو تو ضرور میرے پاس آنا۔ وہ ابن یسار مسلم کہتے ہیں کہ میں واپس اپنے شہر چلا آیا، بزنس پوری ہو گئی، کام پورا ہو گیا، آ گیا۔ کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد پھر مجھے دوبارہ اسی شہر میں جانا ہوا جس شہر میں وہ عورت تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں دوبارہ اس کے گھر میں گیا تو دیکھا کہ اب وہاں کسی طرح کی چہل پہل نہیں تھی۔ نہ بزنس کے سامان ہیں، نہ خادم اور باندی نوکر چاکر ہیں، اور نہ ہی اس عورت کے لڑکے بچے موجود ہیں۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی چھائی ہے۔ اب یہ ابن یسار مسلم کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب دروازہ کھولا گیا اور میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہی عورت اب نہایت قیمتی اور اچھے رنگ کے لباس پہنی ہے اور بڑی خوش نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ صرف ایک عورت گھر میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ کوئی نوکر چاکر، غلام، بیوی، لڑکے بچے کوئی بھی نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، جب میں پچھلی مرتبہ تمہارے پاس آیا تھا تو تم بہت سی نعمتوں کے باوجود غمگین تھی، لیکن اب خادموں اور باندیوں اور دولت کے نہ ہونے کے بعد بھی بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہو، اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، تم تعجب نہ کرو، بات دراصل یہ ہے کہ جب پچھلی مرتبہ تم مجھ سے ملے تو میرے پاس دنیاوی نعمتوں کی بہتات تھی، بہت زیادہ نعمت تھی، میرے پاس مال و دولت اور اولاد بہت زیادہ تھی۔ اس حالت میں، خوشی کے اس حالت میں مجھے یہ ڈر ہوا کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا، ورنہ اس کے پسندیدہ بندے تو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان اور غمگین تھی، اور میں نے اپنی حالت ویسی بنائی تھی جیسا تم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد میرے مال و اولاد پر مسلسل مصیبتیں ٹوٹتی رہیں، میرا سارا مال ختم ہو گیا، میرے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، خادم باندی سب جاتی رہیں، اور میری تمام دنیاوی نعمتیں مجھ سے چھن گئیں۔ اب میں بہت خوش ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے، اسی وجہ سے اس نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، پس میں اس حالت میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہوں، اسی لیے میں نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا یسار مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا
اور میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے سے اس عورت کے بارے میں بتایا، تو اس عورت کا حال جب سنا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ اس عورت کا حال تو سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعہ آپ نے سنا۔ مسئلہ یہی ہے کہ جو سکون میں ہیں، ہر طرح کی آشائش، ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس ہے، تو انہی سے اللہ خوش ہے؟ ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم جس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کریم جس سے راضی ہوتا ہے، اسے دنیاوی مصیبتیں دے کر آزماتا ہے۔ تو دنیاوی مصیبتیں اور تکلیف جو ہیں یہ اللہ کریم کی خوشی کی دلیل ہے۔ جی ہاں، ایک صحابی سے ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، سب کچھ ٹھیک تھا لیکن بولے کہ طلاق چاہیے، تو بڑے وہ حیرت میں ہوئے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو طلاق کیوں چاہیے؟ دونوں اللہ کے رسول کے پاس جا رہے تھے معاملے کو لے کر کے، راستے میں اس صحابی کو ٹھوکر لگی اور پیر میں تکلیف ہوئی، تو اب وہ عورت کہنے لگی، وہ صحابیہ کہنے لگی اب طلاق نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ بولے میں کئی سال سے آپ کے ساتھ ہوں، کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھا تو مجھے لگا اللہ آپ سے ناراض ہے، آج آپ کے پیر میں تکلیف ہوئی تو مجھے لگا کہ نہیں اللہ آپ سے راضی ہے، تو اب میں طلاق نہیں لوں گی۔ یعنی گویا کہ دنیا کی تکلیف جو ہے یہ اللہ کی رضامندی کی پہچان ہے، اس لیے دنیا کی تکلیفوں سے پریشان حال نہ ہو، بلکہ دنیا کی تکلیفوں پر صبر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔